سورت کا آغاز قرآن کی شان بیان کرنے سے ہوتا ہے کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی۔ فرقان یعنی حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی، تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کر دے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہی کے اپنی توحید کا اثبات کیا کہ وہ ذات جو آسمان و زمینوں کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے، جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ تو قرآن کے ذکر کے بعد جس کے بارے میں مشرکین جو ہے وہ مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے تھے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے، تو تین طرح کے گروہ تھے۔ آیت نمبر 6 تک ان تین گروہوں پر بات ہوتی ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اسے قرآن کو پچھلی قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا۔ دوسرا گروہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء اور ایسی تخلیق کہتا تھا کہ جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہو، یعنی انہوں نے آپ کو پچھلی قوموں کے احوال بتائے ہوں اور آپ انہیں لکھ کر دوسروں کو سنا رہے ہوں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو واضح کہتا تھا کہ یہ تو جادو کرتے ہیں، جادوگر ہیں۔ تو 6 آیات میں اس بات کے تذکرے کے بعد 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں بات کریں کہ قرآن کے بعد صاحب قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ ضدی اور آپ کی تکذیب کرنے والے لوگ، ان کا خیال تھا کہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور برسر لوگوں کو ملنی چاہیے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 تک میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید واضح دلائل کے ساتھ کی، اور یہیں سے پھر 19ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے کہ مشرکین کے دعووں، اعتراضات اور لایعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے 19ویں پارے کا آغاز۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کیونکہ قبولیت اعمال کی بنیاد جو ہے وہ شرط جو ہے ایمان سے یہ خالی ہو۔ ایمان ہے نا، قبولیت اعمال کی بنیادی شرط ایمان ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے، ایمان لانا ہے۔ تو قیامت کے دن جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں، ان کے کوئی بھی اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے، اور وہ سب کے سب خاک بن کر اڑ جائیں گے، اور وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ ہی سنے اور نہ ہی اس پر ایمان لائے۔ دوسری صورت یہ کہ پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ اللہ نہ کرے کہیں ہماری آپ کی یہ صورتحال تو نہیں ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ مانے۔ دیکھیے بڑی خطرناک بات ہے، زندگی کے معاملات میں قرآن کے احکامات کو ماننا پڑے گا، ہر معاملے میں قرآن سے سیکھنا پڑے گا کہ قرآن ہمیں اس وقت کے کیا حکم دے رہا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے معنی اور اس کے تدبر پر اس کے معنی پر غور و فکر نہ کرے، اس کے معنی پر ہی غور و فکر نہ کرے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، سمجھا کیا رہا ہے۔ اور پانچویں یہ ہوتی ہے کہ قلبی امراض میں اس سے شفا نہ حاصل کی جائے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کی بیماریوں کی شفا تو قرآن میں ہے، روح کی تمام بیماریوں کی شفا، دل کی تمام بیماریوں کی شفا تو قرآن میں ہے۔ تو میری بہنوں، قرآن کو چھوڑنے کا کیا صورت ہے قرآن کو چھوڑنے کی؟ کہ ہم قرآن کو سنیں اور اس پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن ایک مسلمان ایسا کر نہیں سکتا، وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نا کہ میں ایمان لائی اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر۔ تو ایمان تو پکا ہے، ایمان زبانی بہت پکا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے قرآن چھوڑنے کی؟ کہ پڑھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، قرآن سمجھے چھوڑ دیا۔
تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات یا تنازعات اگر ہو جائیں تو وہ قرآن کے احکامات کو بیچ میں نہیں لاتے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس موقع پر، اس کو حکم نہیں بناتے، سمجھے قرآن چھوڑ دیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے معنی پر غور و تدبر نہیں کرتے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن راستہ کیا بتا رہا ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، مطلب قرآن کو چھوڑ دیا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ قلبی امراض، دل کی جو بیماریاں ہیں، اس میں قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتے۔ تو میری بہنوں تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا سن لیں، تھوڑا سا سمجھ لیں، میں بھی سمجھ لوں، آپ بھی سمجھ لیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اطلاع ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ کو ہی بتا رہی ہوں، نہیں، یہ در حقیقت میری اصلاح ہے، میں بھی جانوں، میں بھی سمجھوں، میں بھی غور و فکر کروں، اپنے بارے میں بھی اور پوری امت کے بارے میں بھی آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم کس انداز میں قرآن کو چھوڑ بیٹھیں۔ ذرا سوچتے ہیں نا، جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں، نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مزید بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہلاکت کے سوا اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے، صرف ہم ان کو ایک مصحف کو سینے سے لگائے تو نہیں بیٹھے، واقعی یہ قرآن ہماری عملی زندگی میں بھی ہے یا نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد مشرکین جو ہے وہ اعتراضات اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات انجیل ایک بار میں نازل ہو گئی ہے تو قرآن ایک بار میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو ظاہر ہے قرآن درجہ بدرجہ نازل ہوا ہے تو اس کی کئی حکمتیں، مثلا اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے احکامات کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت یہاں بیان کری کہ وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے اور اس کے حقائق اور علوم سے آپ کے روح کو غذا اور دل کو طاقت ملتی رہے۔ تو جاننے والے جانتے ہیں نا کہ جیسے اچانک تیز بارش ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مناسب بارش ہوتی رہے، برستی رہے تو وہ جذب ہو جاتی ہے، یہ بارش بہت فائدہ دیتی ہے۔ اس طرح قرآن کا آہستہ آہستہ غور و تدبر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا دل میں جذب ہو جاتے ہیں، عمل میں آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کے ان اعتراضات کے جواب میں تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت یحییٰ، حضرت صالح علیہ السلام کے قوموں کا قصہ بیان کیا اور پھر اللہ کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے۔ اور اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن، اللہ کے مخصوص بندے، رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ہیں۔ نمبر 1، وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جاہلوں سے بات نہیں کرتے، جواب جاہلہ خاموشی است، جاہل کے جواب سے بہتر ہے خاموشی، تواضع، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے، اپنی ذات کے اندر عاجزی ہو، اپنی ذات کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی سے اعتراض کرتے ہیں، گانے بجانے اور بروں کی مجلسوں سے پہلو بچا لیتے ہیں، دور رہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ان کا متاثر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی اور بچوں کی دعا اور یہ دعا دی کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کے مطالعے سے بہت زیادہ رحمتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور عباد الرحمن میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں آ کر ہماری یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اور اب جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ شعراء، اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے اور عمومی اسلوب کے مطابق جب حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کی حقانیت کی بات کی جاتی ہے، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہم سب پر کہ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہم پر جو احسان کیا ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جو علوم و معرفت اور احکام جو ہے وہ بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے۔
آپ کے دل میں انسانیت کا بہت درد تھا، ان کی ہدایت کے لیے درد تھا، اور اتنا درد تھا کہ لگتا تھا کہ وہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سورت جو ہے سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا دور تھا، اور یہ وہ دور تھا جب کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے تھے، آپ سے اپنی پسندیدہ معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس صورت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی نشانیاں ہیں نا، وہ سب کی سب اللہ کے معجزات ہیں۔ قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ کیا کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ حق کی تلاش میں نکلے نا، تو اس کے لیے یہی نشانیاں توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اسے کسی اور معجزے کی بھی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پچھلے انبیاء کرام کے واقعے، ان کی امت کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے، انہیں معجزات دکھائے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ پھر نتیجے میں کیا ہوا؟ انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نئے نئے معجزات کا مطالبہ نہیں کریں، اس کے بجائے توحید اور رسالت کے دوسرے دلائل پر ذرا کھلی آنکھوں سے غور کریں اور ایمان لائیں تو وہ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے۔ سورت کے اب بالکل آخری رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید کی گئی اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتایا گیا کہ ان میں سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، اور شعراء کی خصوصیت بیان کی گئی ہیں اس میں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شعراء ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ اپنے امت کا درد آپ کے دل میں بہت ہے، اور اسی درد کو اللہ رب العزت اس سورت کے آیت نمبر 2 میں بیان فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ تو مخالفین کا جو رویہ تھا کہ ان کے سامنے نصیحت آتی، ہدایت کی جو بھی بات آتی، وہ اس سے اعراض ضروری سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد صورت میں بہت سارے انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری تعالیٰ کی تعمیل کے لیے اس جھوٹے کے دربار میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر فرعون اور اس کے درمیان آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی چند جھلکیاں سورہ شعراء میں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ فرعون نے سب سے پہلے آپ کے احسانات کا ذکر کیا۔ قرآن اس گفتگو کا نقشہ کھینچتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرعون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون نے کہا، گفتگو ہے، دونوں کی بات چیت ہے، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سارے سال ہمارے یہاں گزارے، اور جو حرکت تم نے کی وہ بھی کر گزرے کہ تم بڑے ناشکر آدمی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، چنانچہ جب تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی، میں پیغمبروں میں شامل فرما دیا اللہ نے، اور جو احسان تم نے مجھ پر کر رکھے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو اس کے درمیان پائی جاتی ہے، اگر تم واقعی یقین کرنا ہو۔ فرعون نے کہا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے اور اس کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے۔ موسیٰ بولے،
اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھا دوں جو حق کو واضح کر دے؟ پھر فرعون نے کہا اچھا، اگر واقعی سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، دیکھتے دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں سرزمین سے باہر نکال دے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ان کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے، تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے جو ماہر جادوگر ہو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تمہیں صورت میں مقرب لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، جیسے ہی زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر تمام تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ پس وہ تمام کے تمام جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا، ابھی تمہیں سب کو پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم تو شوق سے امید لگائیں ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا۔ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی۔ اللہ آگے فرماتے کہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان فرمایا اور آخر میں بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو فرعون نے جا لیا۔ جب یہ لوگ وہاں سے نکلے دریا میں راستے بن گئے اور جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گیا، فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو اس قصے سے سبق یہ ملا کہ بالآخر حق کی کامیابی ہوتی ہے اور ظالموں کے مقدر میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں آ کر کے 28 آیت اس سورت کی مکمل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا، جن کے والد آزر قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان توحید کی دعوت دی، اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی۔ فرمایا وہ میرا ہادی ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں معاف کرنے والا ہے۔ 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں کی۔ یہ دعائیں جو کمال ایمان ہے، جو صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کیا دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ 5 دعائیں مانگی۔ اللہ مجھے فہم و فراست، مجھے فہم اور علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ دے، میرے والدین کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا اس وقت تھی جبکہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ فرمایا مجھے آخرت میں رسوانہ فرمانا۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ہر حال میں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر اگلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنے قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ مان کر نہ دیے، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا۔ تو قصے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہدایت جب آ جائے، ہدایت اللہ رب العزت جب ہدایت دینے والے کے ذریعے بھیج دے ہدایت، تو پھر ہدایت کو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر، طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو اس قصے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے، نمود و نمائش نہیں کرنا ہے، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام بھی کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پھر 5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔
ان کے قوم کو اللہ نے مادی وسائل دیے، رزق کی فراوانی دی، امن و تحفظ دیا، سرسبز باغات دیے، بارونق زمینوں میں وہ آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، تو ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے، تو ناشکراپن نہیں کرنا چاہیے۔ پھر چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ فسق و فجور میں، شہوت پرستی، بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ اتنا گندا، اتنا رذیل عمل کرتے تھے، اتنا قبیح فعل تھا ان کے اندر، تو ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی عبرت اور نشانی یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والے قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم اللہ سے مختلف، اللہ نے نعمتیں ان کو عطا فرمائے، گھنے جنگلات دیے، ثمر دیے، باغات دیے، میٹھے میٹھے پانی کے چشمے دیے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، اتنی گناہ گاری کرتے تھے۔ اور ایک مصیبت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھے تو اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی دن تک گرمی رہی، بادل چھا گئے، یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ بارش ہوگی یہاں پر، لیکن کیا ہوا کہ بادلوں سے بارش نہیں ہوئی بلکہ آگ برسنے لگی اور زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے کوئلہ بن گئے۔ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد کو غصب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب و غضب کو دعوت دینے والا یہ عمل ہے، جیسے اس صورت کی ابتدا قرآن کی عظیم ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اختتام میں بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں کا ہماری صورت مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19ویں پارے میں سورہ نمل، اور آج ہمارا سبق سورہ نمل سے ہے۔ سلیس خلاصہ تفسیر کے اس حلقے میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ 2 دن چھٹی کی معذرت چاہتے ہیں، دل سے شرمندہ، دل سے معذرت خواہ کہ مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ حلقے میں داخل نہیں ہو سکی، شامل نہیں ہو سکی آپ کے ساتھ۔ تو سورہ نمل ہے آج ہماری صورت، اور سورہ نمل مکی صورت ہے۔ اس میں 93 آیات ہیں، 93 اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ رب العزت سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے، اور یہ ان مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے۔ کن مومنوں کے لیے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو خیر ابھی تعارف ہے، سورت کا تعارف یہی ہے کہ سورہ نمل مکی صورت ہے، 93 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور نمل چونکہ چونٹی کو کہتے ہیں اور اس میں ایک چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس کے نام پر سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے جو ایک ترتیب سے نازل ہوئی اور اسی ترتیب سے قرآن میں موجود ہے، یعنی سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت و تعارف سے ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ پچھلی صورت یعنی سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ دونوں مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی تھی کہ انہیں اپنی دولت اور سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں تھی، یعنی دولت اور بادشاہت کے باوجود وہ اللہ کے احکامات پر منوعاً عمل کرتے تھے۔ اسی طرح ملکہ سبا کی جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس بھی، وہ بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ تو ان اسباق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں چونکہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں جو اللہ کی قدرت پھیلی ہوئی ہے ان نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا جن سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔
نمل کے معنی چونکہ عربی میں چونٹی کے ہوتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ پہلی آیت ہے اور حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں۔ یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئیں گے۔ کن مومنوں کے لیے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ جو نماز قائم کرتے، جو زکوٰۃ ادا کرتے، یہ وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ قائم کیسے ہوگی؟ نماز کی جو 13 ارکان ہیں، بس ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ان ارکان پر اپنی زندگی کو گزار لیجئے۔ یہ نماز قائم ہو گئی کہ جس کی نماز جاندار ہے اس کی زندگی شاندار ہے، اور جس کی نماز اعمال کے ترازو پر پوری نکلی اس کے سارے اعمال پورے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے سراپا ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی بن کر آئی ہے یہ کتاب۔ تو یہ اتنی بہترین کتاب ہے، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک ایک لمحہ جو دنیا میں گزر رہا ہے اس کی جواب دہی انہیں کہیں نہ کہیں کرنی ہے۔ تو جب آخرت کی بات آئے اور جواب دہی کی بات آئے تو آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی جواب دہی کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے، ہمیں ایک ایک لمحہ اللہ اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ڈر ڈر کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ڈرتے ڈرتے ہم یہ احکامات پر عمل کرتے جائیں، اور کرتے کرتے ہم آخرکار اس دنیا سے ایمان کے بول بولتے ہوئے چلے جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، یعنی وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بچا لے ایسے اعمال سے جو بظاہر ایمان والے لگتے ہوں اور در حقیقت ان سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو ایسے اعمال کرنے سے اللہ رب العزت نے در حقیقت ان کے حالوں پر انہیں چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے سارے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک آپ کو بتایا۔ آگے چلتے ہیں اس آیت کی طرف جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے سردار چونٹی کی بات سن کر مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے جو ہیں وہ اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں، ہواؤں کو، جن کو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں پر قدرت دی تھی، انہیں مسخر کر دیا تھا ان کے لیے، انسانوں کو، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو، اور وہ پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں اس کی چند جھلکیاں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ دوسری چونٹیوں کو خبردار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے، بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے ان کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ تو پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ آیت نمبر 17 سے آپ پڑھنا شروع کریں گے، 18 اور 19 میں آپ دیکھیں گی کہ یہاں چونٹیوں کی ایک بات چیت ہو رہی ہے۔ چونٹی اپنی بستی کی، چونٹی اپنی قبیلے کی اور چونٹیوں کو خبردار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں تک کہ ایک دن جب وہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، یعنی بے خبری میں ایسا ہو جائے۔
تو اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنسے اور کہنے لگے میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ تو دیکھیے یہاں ایک بات جو ہے وہ سیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہیں اور کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی مخلوق کو برے حادثات سے اور بری بات سے بچایا جائے۔ اللہ اس ہستی کو بہت پسند کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ایک چیونٹی اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کی فکر کرتی ہے، اس کی فکر کو اللہ ایسا قبول کرتے ہیں کہ اس کی اس فکر کا تذکرہ اپنے کلام میں کرتے ہیں، اپنی کتاب میں، اپنی الہامی کتاب میں اس کی اس فکر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ جو تمام لوگوں کی فکر کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، یہ اس کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد کوئی عام نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا مقصد بہت بڑا اور خاص ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہم اپنے امتی بہن بھائیوں کی فکریں کریں گے، جیسے آج کل کی ایک فکر ہے کہ اہل فلسطین کی فکر ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہمارے رویوں میں بھی نظر آنی چاہیے، ہماری باتوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑی فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حدت ختم ہوتی جا رہی ہے، ایمان کی حدت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ایمان کی باتیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، ایمان کی بات نہیں ہوتی۔ جب ایمان اور یقین کی بات ہوتی ہے تو ایمان کی حدت، ایمان کی آگ، ایمان کا جوش جاگتا ہے۔ تو یہ امت اسی حدت کو قائم رکھنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، نیکی کو پھیلاتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو۔ آج اگر ہم نے ایمان یقین کے تذکرے چھوڑ دیا نا میری بہنوں، تو ایمان چلا جائے گا، کہ جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں وہ چیز باقی رہ جاتی ہے۔ آج حیا کے تذکرے ختم ہوئے، بے حیائی کے تذکرے ہونے لگے، بے حیائی آ گئی۔ آج بے ایمانی کے تذکرے ہونے لگے، بے ایمانی آ گئی۔ تو اللہ رب العزت اس ہستی کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کا خیال کرتی ہے، اس کی فکر کرتی ہے۔ تو اپنی فکروں کو ہمیں زندہ کرنا ہے۔ یہاں اس واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی مخلوق کا فکر کرنا ہے، دوسرا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا ہے، کہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ جتنا شکر کریں گے اتنی ہی نعمتیں بڑھیں گی، اور اس میں سب سے پہلی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، امت محمدیہ کا حصہ بنایا، مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور اس کے بعد ہمیں ایسے پیارے والدین عطا کیے جو مسلمانوں میں سے تھے، جنہوں نے ہمیں کلمہ حق بولنا، پڑھنا، سمجھنا سکھایا۔ اللہ ان پر بھی رحمتیں، ہزار ہاں رحمتیں میرے والدین کے قبر پر بھی اللہ برسائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا ان آیات میں؟ کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کی فکر کرنی ہے، ہمیں وہ کام کرنے جو ہمارے بعد بھی جاری و ساری رہیں، اور ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ مجھے وہ نیک عمل کروائیے مجھ سے جو آپ کو پسند ہو، اور آپ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اب چیونٹی کے قصے کے بعد جو قصہ آ رہا ہے وہ ہے ملکہ سبا کا۔ یہ ملکہ جو ہے یہ بہت زیادہ اپنے مادی اسباب پر بہت اس کو ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات دیکھے اور اس میں جدید سامان دیکھا تو اپنی قوت و طاقت اسے کم محسوس ہوئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ملکہ جو ہے یہ کس طرح سے واقعہ ہوا کہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہے؟ آیت نمبر 20، کیا وہ کہیں غائب ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ ملک سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ سبا ایک قوم کا نام تھا جو یمن کے ایک علاقے میں آباد تھی، اور اسی قوم کے نام پر اس علاقے کو بھی سبا کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو یہاں پر حکمرانی کر رہی تھی وہ ملکہ تھی، اور اس کا نام تاریخی روایات میں بلقیس بیان کیا گیا ہے۔
تو وہاں ایک عورت ہے، حدود کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان اللہ نے دیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے، ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو زمین اور آسمان کے چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ وہ اس کو ظاہر کرو، سب جانتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی حضرت سلیمان کو اس نے بتایا حدود نے۔ اب ملکہ سبا کو بلانے کے لیے حضرت سلیمان نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کو لے کر آؤ۔ اور کیسے حکم دیا کہ چنانچہ حدود نے ایسے ہی کیا، کہا حضرت سلیمان نے کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب میں کرتے ہیں۔ چنانچہ حدود نے ایسے ہی کیا۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یمن کا علاقہ بھی اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا، لیکن کسی وقت اس عورت نے خفیہ طور پر یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جس کی خبر آ کر حدود نے کر دی۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان نے مختصر مگر نہایت بلیغ خط میں کوئی تفصیلی بات کرنے کا بجائے بلقیس اور اس کی قوم کو سرکشی سے باز رکھنے اور تابعدار بننے کا حکم دے دیا۔ ملکہ نے کہا کہ قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود ہو۔ تو سرداروں نے کہا کہ ہم طاقت اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ جو دیکھ لیں، کیا حکم دیتی ہیں؟ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھساتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ یعنی بڑی سمجھداری کی اس نے بات کی کہ اگر بادشاہ آئے گا، اگر ہم نہیں جائیں گے اس کے پاس تابعدار بن کر، اور بادشاہ آگے تو بستی کو خراب کر دے گا اور باعزت باشندوں کو ذلیل کرے گا۔ تو وہ کہتی ہے، ملکہ کہتی ہے آیت نمبر 35 میں کہ اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کو کیا جواب واپس لاتا ہے، ایلچی کیا جواب لے کر آتا ہے۔ چنانچہ ملکہ نے آیت نمبر 36 میں، چنانچہ جب ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا وہ اس سے بہتر ہے، اور جو تمہیں دیا ہے البتہ تم لوگ اپنے ہی تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جس کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں اس طرح نکالیں گے وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ یعنی جب وہ تحفے تحائف لے کر ان کا ایلچی آیا ملکہ کا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم مجھے میری مدد کرنا چاہتے ہو کیا؟ حالانکہ میرے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو اب تم واپس جاؤ یہ لے کر، اور میں اب لشکر کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، اور پھر تم ذلیل ہوگے اور پھر ماتحت بن کر رہو گے یہاں پر۔ آگے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت اس کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں ہوں گے کہ میں اس کا تخت لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا، میں اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی دو باتیں کی اس نے کہ میں امانت دار بھی ہوں، طاقت بھی ہے میرے پاس، امانت کے ساتھ میں اس کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان چاہتے یہ تھے دراصل کہ جب ملکہ آئے تو ان کے سامنے ان کا یہ معجزہ ظاہر ہو کہ اتنا بھاری تخت ملکہ کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اور یہ کوئی جن تھا جس نے یہ پیشکش کی تھی نا، وہ جن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار ختم کرنے سے پہلے ہی وہ تخت اٹھا کر لے آیا اور یہ اطمینان دلایا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں اتنی طاقت ہے بلکہ وہ امانت دار بھی ہے، اس لیے تخت میں جو سونا چاندی ہیرے جواہرات ہوں گے وہ خود برد نہیں کرے گا۔ آگے اس نے کہا آیت نمبر 39 میں کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے،
تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ تو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ واقعہ بہت خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ شوال کے بعد جب ہم باقاعدہ ایک آیت روز کا ترجمہ اور مختصر تفسیر نہیں بلکہ تھوڑی سی مفصل تفسیر آپ کو سنائیں گے، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ نہ صرف بہت اچھا سمجھ آئے گا، عمل کی دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ قرآن کا آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں بھی لے آئیں گے احکامات کو، اور آپ لوگوں کو بہت ساری علم بھی حاصل ہوگا، مجھے بھی بہت علم حاصل ہوگا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ان حلقات میں آپ نے جڑنا ہے۔ اسی حلقے میں انشاءاللہ ایک آیت روز کا ہم سبق بھیجیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قصہ ہوا، ملکہ سبا وہاں پہنچی، اور جب اس نے دیکھا کہ اتنا میرا تخت میرے آنے سے پہلے آ چکا اور اتنا زیادہ جدید ساز و سامان کے ساتھ یہ محل ہے، تو اس کو اپنی طاقت بہت چھوٹی محسوس ہوئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس کی سب سے اچھی کوالٹی تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ اسی صورت میں ہمیں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ تھے جو مومن تھے اور ایک وہ تھے جو کافر تھے۔ کافروں میں 9 لیڈر جو تھے وہ سردار تھے، جنہوں نے آپس میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا، اور ان 9 کے 9 نے آپس میں قسم کھائی اور یہ طے کیا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کریں گے اور اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے۔ عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو عذاب کی آگ میں لپیٹ دیا، اور ان کا نام نشان بھی نہ رہا، اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے تھے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے تھے۔ بدترین بدکاری، ایسی بدکاری جسے جانور بھی پسند نہیں کرتے، وہ اس بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں ہر وہ شخص مجرم ٹھہرتا تھا جو انہیں اس برائی سے منع کرتا تھا۔ ہر وہ شخص مجرم ٹھہرتا تھا جو انہیں اس برائی سے منع کرتا تھا، جو اتنے زیادہ بدتمیز ہو گئے کہ سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہو گئے۔ وہ اس ایسے شخص کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے جو سر سے پاؤں تک اس طرح کی نجاست میں غرق ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقل اور شعور اور ہدایت دے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی گندی اور قبیح حرکتیں ہمارے بچے کرتے ہیں، نوجوان نسل ہماری خراب کرنے میں باطل کا بہت ہاتھ ہے، اور اگر باطل کا جو ہاتھ ہے تو 80% ہمارا بھی کہیں ہاتھ ہے کہ ہم ان کی تربیت میں فیل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تربیت کے لیے تو ہم آپ کو ضرور آفر کرتے ہیں کہ تربیت زندگی کا حلقہ جوائن کیجئے، لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی بالکل وہی صورتحال ہے جو کل پیش تھی۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو سب کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس کہتے ہیں۔ دقیانوس ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ماڈرن زمانے کے ساتھ نہیں چلتے، بیکورڈ ہیں، جبکہ برائی کا جو لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں نا ہم، فحاشی، بدکاری، زناکاری کتنی عام ہو گئی ہے، اور اتنی عام کہ اس کو پسند کیا جا رہا ہے، باپ تک بیٹیوں کے ساتھ شامل ہیں ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ بنانے میں۔ اور اللہ تعالیٰ بچائے ایسی بدکاریوں سے جہاں باپ دیوس کا کردار ادا کرنے لگے۔ جب ایسے لوگوں کو کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو آؤٹ آف فیشن لوگ ہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ماڈرن معاشرے کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے، زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے ہی نہیں چاہتے، دقیانوس ہیں۔ برائی کا جو ساتھ دیتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں ترقی پسند ہے، روشن خیال ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے، جب اعمال پتھروں جیسے ہو جائیں، تو آسمان سے فیصلے پھولوں والے نہیں اترتے، پھولوں والے فیصلے کے لیے اعمال بھی پھولوں والے کرنے ہوتے ہیں۔ اور جب یہاں تک ان کا معاملہ پہنچا تھا، قوم لوط کا جب معاملہ پہنچا تھا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا تھا، اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی تھی، اور یہ دنیا بھر کے لیے وہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے کہ آخری کی آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں شامل رہوں، اور میں یہ قرآن کی تلاوت کروں
اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو اور اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دنیا میں دکھاتے ہیں۔ بہت سی پیشگی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر دی تھی، وہ لوگوں نے کھلی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہیں، جیسا کہ سورہ روم کے شروع میں ان کی ایک مثال آنے والی آئندہ۔ پھر یہاں اس قسم کی نشانیاں بھی بتائی گئی کہ قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے، اس وقت قیامت کے منکر بھی اسے پہچان لیں گے، لیکن اس وقت پہچاننا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا کیونکہ ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، استقامت دے۔ ایمان نام ہے یقین کا، ہر وقت ایمان اور یقین کے تذکرے رہیں کہ آج ہمارا ایمان تو ہے لیکن یقین کمزور ہو گیا ہے، اور اسی یقین کو بنانے کے لیے علم و ذکر کے حلقات سے ہر وقت جڑے رہنا ہوگا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کم از کم 1 گھنٹہ تو علم و ذکر کے حلقات سے جڑنا ہوگا۔ یہ علم و ذکر کے حلقات جنت کے ہیں باغات۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جوڑ کر رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں ہماری سورت کی تکمیل ہوتی ہے۔